اسلام آباد میں وفاقی وزیر شازیہ مری نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ آگے بڑھاتے ہوئے جب اس ملک کے اندر آرٹیکل 95 کے تحت پہلی مرتبہ آئینی طریقے سے ایک انکمپٹنٹ آدمی کو وزیر اعظم کی کرسی سے فارغ کیا گیا آئینی طریقے سے، وہ طریقہ جو کہ ہمیشہ آئین میں موجود تھا لیکن پہلے کبھی کامیاب نہیں ہوا، پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں آئینی طریقے سے فارغ ہونے والا شخص جو وزیر اعظم کی کرسی پر ساری زندگی بیٹھنا چاہتا تھا، اسے یہ برداشت نہیں ہوا کہ اسے اس کرسی سے کیوں نکالا گیا۔ ہم نے اس کے نتیجے میں حکومت بنائی، ہمارا کوئی پلان نہیں تھا کہ ہم نے حکومت میں آنا ہے یا ہم نے جو ہے وہ اقتدار جو ہے وہ ہمارے حوالے کیا جائے گا۔ ہم صرف اور صرف 4 برسوں سے جو عوام پس رہی تھی اور پسنے کے بعد جو چیخ چلا رہی تھی اس کی سنوائی نہیں تھی، مہنگائی بڑھ رہی تھی، غلط پلاننگ ہو رہی تھی، غلط پالیسیز ہو رہی تھی، تقسیم کو بڑھایا جا رہا تھا، تقسیم کو فروغ دیا جا رہا تھا، اپنے سیاسی مخالفین کو بار بار گریبان سے پکڑ کر جیلوں میں دھکیلنے کی باتیں ہی نہیں کی جا رہی تھی، ان کو جیلوں میں بھیجا جا رہا تھا۔ یہاں سیاسی انتقام کا پارا عروج پہ تھا اور عوام کی جو تکلیف تھی وہ بھی عروج پہ تھی، لہٰذا ایسے وقت میں ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس پارلیمنٹ آف پاکستان نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں پاس ہونے لگتا ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ اسمبلی کو ڈیزالو کر دو، اور وہی باتیں کل بلاول صاحب نے کل فلور آف دا ہاؤس پہ کی کہ اس نے بوریا بسترا لپیٹ دیا تھا پارلیمنٹ کا، اس نے بند کر دیا تھا، اس نے اپنی طرف سے تالا لگا دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ ان مخالفین کو غدار قرار دے دو جو مجھے میری کرسی سے ہٹا رہے ہیں۔ اب ہٹا کیسے رہے؟ آئینی طریقے سے ہٹا رہے، کوئی گرفتار نہیں کر رہا۔ اور پھر انہوں نے کل یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے ایک جمہوری ملک جس کی مثالیں دی جاتی ہیں امریکہ، اس کے اندر بھی ایک فیشسٹ حکمران جو بدترین پاپولزم کو، نفرت آمیز پاپولزم کو فروغ دیتا نظر آیا، اور 6 جنوری کو جس طریقے سے اس نے اپنے پارلیمنٹ پہ، اپنے حساس اداروں پر حملے کی کال دی، تو کس طریقے سے امریکہ جیسے ایک جمہوری جہاں 200 سال سے زائد جمہوریت کو ہو چکے ہیں، ایک ایسے ملک کو وہ ایکشنز لینے پڑے جو ان کے ملک کی استحکام کے لیے ضروری تھے، جو ان کے ملک کے اندر امن کی بحالی کے لیے ضروری تھے، جو ان کے ملک کی اکنامک سٹیبلٹی کے لیے ضروری تھے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے درکار تھے۔ اور پھر وہ شخص جس کا نام ٹرمپ ہے، کس طریقے سے پھر اس کے ہاتھ میں جو سوشل میڈیا کے فورمز پلیٹ فارمز اویلیبل تھے اس سے اس کو بلاک کیا گیا، ٹویٹر سے اس شخص کو بلاک کیا گیا جہاں سے وہ انسٹیگیٹ کر رہا تھا، فیس بک سے اس کو بلاک کیا گیا جہاں سے وہ لوگوں کو بھڑکا رہا تھا۔ لیکن پاکستان میں وہ ساری کہانی دہرائی گئی، وہ سب کچھ ہوا۔ 25 مئی کو بھی آگ لگائی گئی پاکستان میں، پودوں کو بھی آگ لگائی گئی۔ اب پودوں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ ہم تو کہتے ہیں پودے لگاؤ، ہم تو کہتے ہیں کہ یہاں گرین ریولوشن آنی چاہیے، پاکستان میں گرین اکانومی کی طرف جانا چاہیے، جو کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا۔ لیکن 25 مئی کو وہ شخص اپنے اندھے فالوورز کو درختوں کو آگ لگانے کی پر بھڑکا رہا تھا۔ مطلب کوئی ایسا بے حس ہو سکتا ہے بھلا دنیا میں کہ اس طرح کی کاروائیاں کروائی جائیں؟ 25 مئی کے بعد بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا کسی نے، 25 مئی کے بعد بھی بہت زیادہ بردباری اور تحمل سے کا مظاہرہ کیا گیا حکومت کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے۔ لیکن پھر آتا ہے 9 مئی اور 10 مئی کے واقعات۔ اب 9 مئی اور 10 مئی کے واقعات میں تو حدیں پار ہو گئی۔ 9 مئی اور 10 مئی کو جو کچھ پاکستان میں ہوا، اگر وہ پاکستان کے اندر نارمل قرار دیا جائے گا تو پھر پاکستان میں استحکام نہیں آ سکتا، پاکستان میں نہ امن آ سکتا ہے، نہ سٹیبلٹی آ سکتی ہے، اور نہ ان رویوں سے ترقی ہو سکتی ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کے ساتھ بھی، اور کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا، اور اس سے قبل بھی میں نے فلور آف دا ہاؤس قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک کال ہے
Scrupulous maintenance of law and order is the key to all progress. جب تک ملک کے اندر استحکام نہیں ہوگا، امن نہیں ہوگا، تقسیم ختم نہیں ہوگی، نفرتیں ختم نہیں ہوں گی، اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، تب تک نہ معیشت ترقی کرے گی، نہ سماج ترقی کرے گا، اور نہ یہ ملک ترقی کرے گا. اور اسی تشویش کا اظہار کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آن دا فلور آف دا نیشنل اسمبلی کیا. انہوں نے بتا دیا کہ ہاں ہم کھڑے ہیں انسانی حقوق کے ساتھ، ہاں ہماری روایت ہے، ہم ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں، لیکن حق اور سچ یہ بھی تو ہے کہ 9 مئی کو اور 10 مئی کو پاکستان کے اندر ہمارے حساس تنصیبات پر حملہ ہوا، جناح ہاؤس پر حملہ ہوا، پاکستان کے پرچم کو جلایا گیا، پاکستان کی اسٹیبلٹی کو للکارا گیا، پاکستان میں تقسیم کے ذریعے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی بدترین کوشش کی گئی. اور ہمارا جو ماضی ہے وہ بالکل ایسا ہے کہ ہم کئی چیزوں پر ضبط کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، لیکن جب پاکستان کے اندر، پاکستان کی سرحدوں پر پاکستان کے بچوں، میرے بچوں اور آپ کے بچوں کی حفاظت کرنے والے شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا جائے گا، ان کی یادگاروں کو نیست و نابود کیا جائے گا، تو پیپلز پارٹی اس جرم کو معاف نہیں کر سکتی. پیپلز پارٹی نے اس ملک کے لیے لہو دیا ہے، اس ملک کے استحکام کے لیے لہو دیا ہے، اس ملک میں جمہوریت کے لیے لہو دیا ہے. تو پیپلز پارٹی بقول پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بڑے واضح انداز میں جو انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اس معاملے میں نرمی نہیں برتے گی. جس طرح کے واقعات رونما ہوئے، جس طرح کے واقعات پیش آئے، اس میں جو جرم اور جس قسم کے جرم کو سر انجام دیا گیا، اس حساب سے قانون اور آئین میں جو پروویژنز ہیں اس پر عمل کیا جائے گا. یقیناً ہم نہیں چاہیں گے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو. اگر کوئی شخص اس طرح کے جرائم میں، اس طرح کے کاموں میں ملوث نہیں ہے اور بے قصور ہے تو بالکل ہرگز اسے سزا نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو لوگ باقاعدہ شواہد کی بنا پر ایویڈنسز کے ساتھ ملے ہیں تو ان کے ساتھ جو قانونی کارروائی ہے وہ اس حساب سے کی جا سکتی ہے. کل انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کوئی قانونی ماہر تو نہیں ہوں، لیکن قوانین تو ہے اس ملک کے اندر، آئین بھی ہے اس ملک کے اندر، اور جس کی جو سزا بنتی ہے وہ اس حساب سے دی جائے گی. ہماری اولین ذمہ داری یہ ہے، بلکہ انہوں نے تو پارلیمنٹ کو بھی اس میں شامل کیا، کہ ہماری اولین ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس ملک کے امن کے لیے کام کریں اور اس ملک کے اندر اسٹیبلٹی کے لیے کام کریں، جس میں انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، حکومت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے جوڈیشری کی. جوڈیشری نے پہلے بھی ایسے کام کیے جس کی وجہ سے پاکستان کا امن خراب ہوا، پاکستان کا سسٹم دھرم بھرم ہوا، پاکستان کے اندر اندھیرے چھا گئے. جن اداروں کو الزام یا جن اداروں کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے اس ملک کے امن کے حوالے سے، اس میں جوڈیشری کا بھی رول ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی جوڈیشل مرڈر ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ایک ایسا جرم ہے، ایک ایسا گناہ ہے جس میں جن کے ہاتھ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے ان ہاتھوں کی طرف. وہ کالک ایسے نہیں مٹے گی. اس کالک کو مٹانے کے لیے جو اپنی ساکھ ہے سب سے پہلے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے آئین کے اندر جن اداروں کا ذکر ہے ان اداروں کی آئینی ذمہ داریوں کا بھی ذکر ہے، ان کی حدود کا بھی ذکر ہے، اور لہٰذا اس آئین کے اسپرٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ آئین پاکستان میں استحکام، پاکستان کے امن، پاکستان کی جمہوری اور سیاسی جو ایک ہماری جمہوری اور سیاسی ڈگر ہے
اس پر پاکستان کو چلانے کی بات کرتا ہے. ہرگز کسی آئینی ادارے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے امن کے ساتھ کھیلے یا پاکستان میں بد امنی پھیلانے والوں کو سپورٹ کرے یا پاکستان میں پاکستان کے حساس اداروں، پاکستان کے شہداء، پاکستان کی سالمیت کے لیے جان دینے والے شہداء کی یادگاروں کو مسمار کرنے والوں کا ساتھ دیں یا انہیں انکریج کریں. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. کسی ادارے کو یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم ایک پیج پہ آج نہیں ہوں گے تو پاکستان میں پھر یہی ایک روایت بن جائے گی کہ جس کی جو مرضی آئے کرے، جہاں آگ لگائے، جو توڑ پھوڑ کرے، جس کا گریبان پکڑنا ہے پکڑے، جس کی داڑھی نوچنی ہے نوچے، جس کا دوپٹہ کھینچنا ہے، تار تار کرنا ہے وہ کرے. پھر یہ روایت بنے گی. یہ کسی بھی ملک کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اور کل بلاول بھٹو صاحب نے کہا، امریکہ کی مثال تو انہوں نے دی، پھر انہوں نے انگلینڈ کی بھی مثال دی، یو کے کی بھی دی کہ اگر وہاں کے کوئی MI6 پہ حملہ کرے تو کیا ہوگا، اگر واشنگٹن ڈی سی کے وائٹ ہاؤس پہ حملہ کیا جائے تو کیا ہوگا. ابھی تو انہوں نے چین اور سعودی عربیہ کی بات ہی نہیں کی. انہوں نے تو وہاں ان لوگوں کی اور ان ممالک کی مثالیں دی جہاں جمہوریت کا بول بالا ہے. لیکن جمہوریت کے اندر بھی ایک لائن ہوتی ہے، اس لائن سے باہر نہیں جایا جاتا. تو انہوں نے تو ہنستے ہوئے یہ بھی کہا کہ ان جمہوری ممالک میں تو عدم برداشت ہے ایسے ایکشنز کے اوپر، اور ہمارے پاس تو وہ شخص ٹویٹر بھی استعمال کر رہا ہے، فیس بک بھی استعمال کر رہا ہے. تو ہم شاید بہت زیادہ جمہوری لوگ ہیں. ہمارے لیے کوئی دائرے بھی نہیں ہیں، کوئی لکیریں بھی نہیں ہیں، کوئی تمیز ہی نہیں ہے. اس لیے ایک ذمہ دار بعد شہری میں کی وفاقی حیثیت وزیر سے شازیہ مرین نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ سیلاب سے ملک میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے. سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے وزیر خارجہ نے ہر فورم پر آواز بلند کی ہے. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ملک میں سیاسی استحکام کے لیے کوششیں کی ہیں. آئینی طریقے سے ایک نااہل شخص کو وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹایا ہے. یہ شخص وزیر اعظم کی کرسی پر ساری عمر بیٹھنا چاہ رہا تھا.